کامران مرزا صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 سمیت کچھ بھی لگا کر عمران خان صاحب کو جو ہے ہم نے جیل میں ہی رکھنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو مذاکرات کی بات ہو رہی تھی اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ وزیر اعظم بہت سنجیدہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شرائط پر مذاکرات نہیں ہوں گے، اور اب دو ٹوک پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ جی ہم اس ماحول میں تو مذاکرات نہیں کریں گے جہاں پہ ایک کیس میں رہائی ملتی ہے اور پھر اگلے ہی کیس میں فوری طور پر گرفتار کیا جاتا ہے، اور جو ماحول بنایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے اس میں تو کبھی بھی وہ کسی بھی طرح تیار نہیں ہے ٹیبل پر بیٹھنے کے۔ اب یہ جو وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش، جو مجھے یاد پڑتا ہے جو ایک پی ڈی ایم نے جس کو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کر رہے تھے، تو سندھ ہاؤس میں بہت سارے لوگوں کو رکھ لیا گیا تھا اور وہ پھر فوٹیجز بھی وائرل ہوئی۔ تو اب آپ کیا پی ٹی آئی کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ بھئی اپنے یہ جو 41 ہیں ان کو کے پی ہاؤس میں سنبھال کے رکھ لیں، چھپا کے رکھ لیں، ورنہ یہ اسی طرح پکڑ دھکڑ کرتے رہیں گے؟ دیکھیے، ایک تو بات آپ نے وہ مولانا صاحب والی کی کہ پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے تھے اور اس وقت جو سندھ ہاؤس میں ہوا تھا، دیکھیے نہ تو ہماری یہ اوقات ہے کہ ہم کسی کو ڈیٹین کر سکیں، نہ ہماری یہ اوقات ہے کہ ہم کسی کو جو ہے نا کوئی فائدہ پہنچا سکیں۔ تو جب ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی کو ڈیٹین کر سکیں، تو یہ الزام کم از کم ہمیں نہ دے۔ ہم تو اپنے ممبر آپ پہ الزام نہیں لگایا تھا، جو ہے نا وہ اپنی جگہ صحیح تو ہم اگر ایون لیڈ بھی کر رہے ہوں تو مطلب یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے یہ کسی عالم دین کی اوقات نہیں ہوتی بیچارے کی کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر سکے۔ وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، انسانوں سے بھی ڈرتا ہے، تو وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتا۔ بہرحال یہ جو ہے یہ بہت بری بات ہوتی ہے، بکنے والا بھی بہت بری حرکت کرتا ہے اور جو خریدتا ہے وہ بھی بہت بری حرکت کرتا ہے۔ انسانوں کی یہ جو منڈی لگتی ہے ہمارے ہاں، بلکہ کئی سو سالوں سے لگتی ہے۔ آج ہم محرم میں ہیں تو محرم میں بھی جو ہے نا وہ محرم کا بھی اگر وہ پیچھے جو ہے نا وہ جائیں تو معاملات جو ہے نا وہ وہاں پہ بھی جو ہے نا کہیں پہ کس طرح کی منڈیاں لگتی رہی اور اس کا نتائج جو ہے نا وہ عالم اسلام آج تک بھگتتا رہا۔ تو اگر ہم نے یہ پاکستان کو بھی ترقی دینی ہے تو یہ منڈیوں والی سیاست جو ہے یہ ترک کرنی ہوگی، مفاد والی سیاست ترک کرنی ہوگی۔ میں بخدا اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو ہم نمائندے ہیں جن کے وہ کسی دن ہمارے گلے پڑ جائیں گے، اس بات پہ گلے پڑ جائیں گے کہ آپ تو مزوں میں ہیں، اور جن لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس پینے کو نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے پہننے کو نہیں ہے، وہ خالی جو ہے نا وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم جیسے لوگ آئیں گے اسمبلیوں میں اور اس کے بعد ان کے لیے جو ہے نا پتہ نہیں کیا جو ہے نا کمالات کریں گے۔ تو کمال ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری حالت بدلی ہو جاتی ہے، ان کی حالت اس سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ تو یہ منڈی والی سیاست بند کرنی چاہیے۔ اگر پاکستان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اگر بھوکے ہیں تو مجھے بھی بھوکا ہونا چاہیے اور ان کو بھی بھوکا ہونا چاہیے۔ اگر وہ پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں تو مجھے بھی پتے کھانے چاہیے۔ اس طرح سے اگر بات چلے گی تو پھر شاید یہ جمہوریت پنپ جائے، ورنہ نہیں۔ مجھے اس میں نظام میں مایوسی نظر آ رہی ہے۔ صحیح، جو بھی ریئیکشن آیا خاص طور پر ریزرو سیٹس کے حوالے سے جو ڈیسیژن آیا 8-5 کا، اس کے بعد پھر 11-2 میں باقاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر سوالات اٹھ گئے کہ جی جو فیصلہ آیا تھا 13 جنوری کا سپریم کورٹ کا 2024 کا، اس کو وہ غلط سمجھے، انہوں نے غلط انٹرپریٹ کیا۔ پارٹی تھی لیکن سمبلز کو صرف ہٹایا گیا تھا۔ اب کیا حکومت کے کیمپس میں آپ کو پریشانی دکھائی دیتی ہے؟ کوئی پریشانی ہے یا وہ صرف حیرانگی ہے جس کا وہ 12 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں؟ آف کورس نمبرز گیم میں ابھی تک تو ایز وی اسپیک ان کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور جس طرح کی وہ کوشش کر رہے ہیں شاید بڑھا بھی لیں۔ تو کیا لگتا ہے کامران مرزا صاحب؟ دیکھیے، اس فیصلے کو تو جنوری والے فیصلے کو تو صرف الیکشن کمیشن نے غلط نہیں سمجھا، اس کو تو پی ٹی آئی نے خود بھی غلط سمجھا، اس نے بھی تو پراپرلی انٹرپریٹ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے پاس بھی کوئی نہیں آیا، اور سپریم کورٹ نے اس وقت خود بھی میرا خیال ہے پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ تو یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جس کا جواب آپ کو آگے 5-7 سال میں ملے گا۔ ہماری ساری کی ساری جتنا بھی جو معاملات ہیں آج تک کے یہ 75-76 سالوں کے، کسی ایک حکومت کی بات نہ کریے، ہمارے سارے معاملات جو ہے وہ شرمناک ہیں۔ وہ جس پہ بھی جو ہے نا آپ جس معاملے کو بھی اٹھائیں گے اس کے اوپر جو ہے نا پھر سنتے جائیں، روتے جائیں یا پھر ہنستے جائیں پاگلوں کی طرح، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ حکومت کے کیمپ میں یقیناً پریشانی اس وقت ہے، پریشانی شاید دوسری طرف بھی ہوگی، پاکستان کا بھی کوئی بھلا نہیں ہو رہا۔
بھلا اگر کرنا ہے معاملات کا تو پھر ایک ہی ہمارے پاس راستہ ہے، دستور کو پکڑ کے اس کو سیدھا جو ہے نا لے کے چلے. ہم جو کچھ سمجھتے ہیں، جس وقت سمجھتے ہیں اور جس وقت نہیں سمجھتے، یہ سارا کچھ جو ہے نا اس کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ نیت سے متعلق مقاصد ہیں. ہماری نیتوں میں فطور ہے، وہ نیتوں کو درست کریں. کوئی جیتتا ہے جیت جائے، کوئی ہارتا ہے ہار جائے. آپ جو ہے نا صرف اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ معاملات کو، جو دستور اچھا ہے یا برا ہے، اس پہ بھی چھوڑ دیجیے. جو اس وقت جو معاملات جو لکھے ہوئے ہیں، جس طرح سے لکھے ہوئے ہیں اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں. ہم اس طرح لے کے نہیں چلتے ہیں. ہم جس دن بدلی کرنا ہوتا ہے بدلی کر دیتے ہیں. ہم اس میں پھر جو ہے نا خود جو ہے نا وہ ریڈ ان بھی ہو جاتا ہے، ریڈ ان بھی ہو جاتا ہے. وہ آپ جس کو جس طرف مرضی چاہے موڑ لیں اس وقت جو ہے نا، مگر وہ ٹائم کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ ٹائم کے مطابق چیزوں کو جو ہے نا یہ موڑنے کا عمل اب 75-76 سالوں کے بعد اگر ٹھیک نہیں ہوگا، تباہی آ چکی ہے، ایک دفعہ ملک ٹوٹ چکا ہے. اب آپ پھر جو ہے نا اس وقت کم از کم 2 صوبوں میں جو ہے وہ 1/3 حصے پہ اپنی رٹ کھو چکی ہوئی ہے حکومت یا ریاست. کامران مرزا صاحب صحیح، کامران مرزا صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ جو حالات ہیں اس میں تمام سیاسی جماعتوں کا مطلب کام ہے اور انہی کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا آج جو کچھ عوام برداشت کر رہی ہے، آج بھی بجلی کے جو نرخ ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں، اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ کل شاید تیل کی قیمتوں میں پھر مزید اضافہ کیا جائے گا. عام آدمی کے پاس پھر کیا وہ کرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بیٹھا رہے گا سکون سے؟ انتشار تو یہ بھی تو ریزن ہو سکتی ہے. چھوڑ دیں سیاسی معاملات کہ سیاسی وابستگی کس کے ساتھ ہے، لیکن اگر وہ اس کو جینے مرنے کی پڑ جائے گی تو پھر وہ کیا کرے گا؟ دیکھیے 2 باتیں وہ کرتی ہیں. ایک انتشار ہوتا ہے، ایک انقلاب ہوتا ہے. انتشار ہمارے معاشرے میں موجود ہے، انقلاب ہمارے معاشرے میں نہیں آ رہا یا نہیں آ سکتا. اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ تقسیم ہیں. آپ لینگوسٹک گروپوں میں تقسیم ہیں، آپ فقہی گروپوں میں تقسیم ہیں، آپ مذہب کے نام پہ تقسیم ہیں، آپ زبان کے نام پہ تقسیم ہیں. جب تک یہ چیزیں جو ہے نا وہ طبقات کے حوالے سے نہیں ہوں گی، جب تک یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ظالم انفیکٹ کون ہے، اس وقت تک وہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم جو ہے وہ ابھی تک ہمارا غلط راستے پہ چل رہے ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید جو ہے نا فلاں زبان بولنے والے جو ہے نا وہ ظالم ہیں، فلاں فقہ اختیار کرنے والے وہ ظالم ہیں، فلاں مذہب رکھنے والے وہ ظالم ہیں. یہ اصل ظلم یہ نہیں ہے. اصل ظلم ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس میں آپ جتنا مرضی جو ہے نا وہ مہنگائی کر دیں، وہ جو اس کے پیچھے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو معاشرے میں جو کچھ پرویل کر رہا ہے وہ انتشار ہے. وہ انقلاب کے حالات یہ بہت آئیڈیل ہوا کرتے ہیں، مگر جہاں پہ یونیفارمٹی ہوتی ہے، جہاں پہ لوگ سوچتے ہیں، جہاں پہ سوچتے ہیں کہ ایک طبقہ ظالم ہے، جہاں پہ ظالم کو آئیڈینٹیفائی جو ہے لینگویج گروپ کی وجہ، لینگوسٹک گروپ کی وجہ سے یا مذہب کو ایک طرف رکھ کے الگ سے آئیڈینٹیفائی کر لیا جاتا ہے. صحیح. سینیٹر کامران مرزا صاحب، پاکستان تحریک انصاف تحریک تحفظ آئین کے حوالے سے باقاعدہ جلسے، جلوس اور جو بھی وہ جو ملک گیر جو احتجاج کی حکمت عملی طے کر رہی ہے. ایک تو یہ کیا JUIF جو ہے مولانا فضل الرحمان اس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور آپ اب تک کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو تحفظات تھے کہ PTI کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت یا جوائنٹ جو ہے وہ ایک ایجیٹیشن کی طرف جانے کا، وہ ابھی وہیں پہ ہی ہیں یا ان میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ کیونکہ دوبارہ اسد کیسر صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب نے شاید کوششیں کی تھیں مولانا فضل الرحمان صاحب تک پہنچنے کی. دیکھیے ہم نے اپنی تلخیاں کم کی ہیں، ختم تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ختم ہو گئی ہیں، کم یقیناً کی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ زیادہ کردار شاید JUI کا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے نا وہ توپوں کے رخ جو ہے وہ نیچے یا سائڈوں پہ کر دیے تھے. اسپیشلی اس دن سے جب عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور کسٹڈی میں چلے گئے تھے، دین مولانا نے اپنی طرف سے سیز فائر کر دیا تھا. جواب ہوتا رہا، مگر سٹل جو ہے نا ہم کوئی رینٹ اے کراؤڈ نہیں ہے کہ ہم کو جو ہے نا کوئی جو ہے نا کہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں اور آپ جو ہے نا جلسہ کریں، ہم آ کے اس میں تقریر کر لیں گے، کہ کیونکہ آپ کے پاس جو ہے افرادی قوت بھی ہے، آپ جو ہے نا لوگوں کو روڈ پہ بھی لا سکتے ہیں، آپ کے پاس بولنے کی طاقت بھی ہے، آپ اچھا بول بھی سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہوگا. کوئی مطلب اگر کوئی سیاسی طور پہ کوئی بات طے کرنی ہے تو وہ اجتماعی طور پہ طے کرنی ہوگی. یہ نہیں طے کرنا ہوگا کہ جی ہم جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا وہ مل کے حکومت کو گراتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے کیا.
اور اس کے بعد پھر جو نا وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آئے. جو بھی پروگرام ہے سیاسی وہ اس کو لے کے چلیں, کس پروگرام کے تحت آنا ہے, اس کے بعد ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے, ملک کی اچھائی کے لیے کیا کرنا ہے, مل جل کے الیکشن لڑنا ہے, الگ الگ الیکشن لڑنا ہے, کیا ہمارا پروگرام ہے, آئین یہی رہے گا, آئین میں کوئی تبدیلی آئے گی, لوگوں کو ریلیف دینی ہے, کس طرح سے دینی ہے, صحیح. یہ ساری باتیں طے کرنی ہوں گی. صرف حکومت کو گرانا ہمارا مقصد نہیں ہوگا. مقصد نہیں. کامران مرزا صاحب ایک چیز اور ذرا بتاتے چلیں. ابھی بیرسٹر دانیال کا خیال تھا کہ آپ جو 16 مہینے کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی, اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب اس پی ڈی ایم کے صدر تھے, اس کا کمپیریزن نہ کریں. وہ کہتے ہیں جی 2013 سے 17 جولائی 17 جس دن میاں نواز شریف صاحب کو برطرف کیا گیا وزارت عظمیٰ سے, اس وقت تک کا ٹائم آپ دیکھیں کہ پاکستان کو ہم نے کہاں چھوڑا تھا. آپ لوگ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے تھے تو کہا گیا تھا کہ ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کر رہے ہیں. تو کیا ہم اس پیریڈ کو مائنس کر دیں کہ وہ کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا؟ دیکھیے کوئی پیریڈ مائنس نہیں ہو سکتا, یہ سب تاریخ کا حصہ ہے. ہم نے اچھا کیا تو وہ آپ کے سامنے, ہم نے برا کیا تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کوئی معاف نہیں کرے گا, نہ اللہ پاک معاف کریں گے, نہ انسان معاف کریں گے. جو اچھائیاں جو برائیاں جس نے کی ہیں اس کا حساب دینا ہوگا, حکومتوں میں بھی اور ادروائز بھی. یہ کہہ دیں کہ جی اس کا حساب نہ کریں, ہمارے وقت کا حساب نہ کریں, کسی اور کا وقت کا حساب کریں. ہم میں سے کسی نے بھی کوئی آئیڈیل وقت نہیں گزارا ہوا. آئیڈیل وقت گزاریں گے, لوگ اس کی تعریف کریں گے. صحیح.